یہ دیکھیں آپ طاقے میں جو ہے چراغ رکھے ہوئے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. قبر پر چادر چڑھانا جائز ہوتا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے اوپر چادروں کا گٹھل لگا ہوتا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہے، قبروں کو جو ہے پختہ نہ بناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، آج میں آپ کو بادشاہ پیر بابا کا دیدار کرانے کے لیے جا رہے ہیں. چونکہ موسم آپ جاننے برسات کا چل رہا ہے، اس لیے ہریالی ہے اور بہترین سین ہے، لہٰذا اسے دیکھتے ہوئے ہم مزار پر پہنچتے ہیں. چلیں آپ ہمارے ساتھ. ہم پہنچ چکے ہیں ایک اللہ والے جن کو بادشاہ پیر بابا کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ اپنے وقت کے ولی رہے ہوں گے، اور جیسا کہ چونکہ معلوم ہے کہ پہلے کے لوگ کافی اللہ والے ہوا کرتے تھے، گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے تھے، پھر اس گناہ کے وہ قریب نہیں جایا کرتے تھے. لیکن صورتحال یہ ہے، آپ اس مزار کی کیا حالت ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے ہیں، آپ انہیں دیکھیں گے ان قبروں کے اوپر چادر چڑھاتے ہوئے، مٹھائی چڑھاتے ہوئے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہوئے. یہ سب حصہ ہے، اور لوگ کتنے اچھے انداز میں، آپ دیکھیے، جو خدمت اپنے ماں باپ کے لیے کرنی تھی اور جو کپڑے اپنے ماں باپ کو پہنانا تھا، ان کپڑوں کو چادر کی شکل میں یہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے. یہ پچھلا حصہ ہے، اور آپ کو میں مزید اور دکھاؤں گا. بس یہ کہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں ولی گزرے ہیں، اور یہ بھی اپنے وقت کے اللہ کے ولی تھے. کیونکہ بادشاہ پیر بابا، کیونکہ پہلے زمانے میں بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی بادشاہت کو لات ماری اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے اور مخلوق سے الگ تھلگ کر لیا. انہی میں سے آپ کو ایک نام یاد آتا ہے، ابراہیم بن ادہم. یہ وقت کے ولی تھے اور وقت کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنی بادشاہت کو مخلوق سے الگ رکھ کر بادشاہت کو خیر آباد کہا تھا. اب آپ کو میں اندرونی حصہ دکھاتا ہوں. یہ مزار کا جو دروازہ عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، چھوٹا صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آدمی جھک کے داخل ہو، اور جھکنا یہ سجدے کے قریب ہوتا ہے. اس لیے کوئی مزار آپ کو ایسی نہیں نظر آئے گی جہاں پر اس کے دروازے کافی بڑے ہوں. تو یہ دروازوں کے چھوٹے ہونے کی بڑی وجہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، چونکہ آدمی جب جھکتا ہے تو وہ جھکنا سجدے کے قریب ہوتا ہے، اور اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے جاتے ہیں. آپ کو اندرونی حصہ بھی دکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت کی قبر ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، تو آج میں نے آپ حضرات کو، یہ بادشاہ پیر بابا ہیں، ان کی قبر کا دیدار کرایا ہے. یہاں آنے کے بعد آپ کو ایک عجیب روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور یہ وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ہم کیونکہ یہاں آئے ہیں، اس لیے ہم قرآن کریم کی ایک سورت قل هو اللہ احد، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اس صورت پاک ہے ثواب ان اللہ کے جو آپ کے برگزیدہ بندے ہیں پہنچا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور یہ آپ کے سامنے ان اللہ کے ولیوں کا دیدار تھا. باقی یہ جو قبر آپ کو نظر آ رہی ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ حضرت کے خاندان ان کے آبا و اجداد میں سے یا ان کے لڑکے بچے کوئی بھی رہا ہوگا, لیکن اس قبر کے تعلق سے کوئی خاص بات ہم تک محفوظ نہیں ہے. یہ بتایا جا سکے کہ فلاں جگہ سے آئے تھے اور فلاں جگہ رہنے والے تھے, یہاں پر کیا ہوا کیا نہیں ہوا, بس اتنا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. اور چونکہ حضرت بادشاہ پیر بابا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ بادشاہ بھی رہے ہوں اور بادشاہت کو انہوں نے خیر آباد اللہ کے لیے کہا ہوگا. چونکہ یہ جہاں پر ہم موجود ہیں یہ جنگل ہے, یہاں اس کے قریب میں کوئی آبادی نہیں ہے, کافی دور ہے آبادی. اب دیکھ لیجیے, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ جنگل ہے. تو ہم اپنا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم کسی نئے ولاگ کے ساتھ آئیں گے اور انشاءاللہ اسے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.